اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال پارہ نمبر 10 سے آج ہم اپنے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے بہن بھائیوں تک، ہمارے دوستوں تک بھی قرآن پاک کی آیات کے ترجمے پہنچ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر ہزارہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، آمین۔ اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں، تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر۔ بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ بے شک وہ عاجز نہیں کرتے، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہے، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، اور ان کے دلوں میں میل کر دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے، ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں کے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی، اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا، تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا،
جب تک ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔